درود پڑھے بابا سے بلند مرشد درود دی اجازت دیو بندیاں نو میں کہا بابا جی درود دی اجازت دیو بندیاں واہ درود پڑھے بابا سے بلند چلے میں اپیل پھر کرتا ہوں درود یقیناً ہر بندے کی سانس کا حصہ ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے بسم اللہ دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آرائے ہو سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے بانیان مجلس اعزا بابا سرکار سید ذکی حسین نقوی صاحب جتنے ان کے ہم نوا ہیں ہم سفر ہیں مالک اس فرش اعزا کے دعا ہے کہ مالک عزت اور رزق کے ساتھ آباد و شاد رکھے اجازت ہے سرکار مہربانی جی بابا جی بسم اللہ مرشد چونکہ بڑی شخصیات ممبر پہ تشریف فرما ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ اپنے وقت سے وقت دیا ہے آپ مجھے دیکھیں گے تو میں پڑھ سکوں گا ورنہ میں کھڑا رہوں گا اور 1 گھنٹہ ایسے ہی گزر سکتا ہے وقت کی قید نہیں دعا ہے پردہ اہدیت میں رہنے والا سیدہ کا آخری بیٹا ہر اس گھر کو آباد رکھے کہ جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے مہربانی ہے یار آپ مجھے دیکھیں گے ہاں مجھے جو نوکری دینی ہے چونکہ پیر زرغام شاہ جی پیر زیغم شاہ جی اور واجب الاحترام حاجی زوار نوید عاشق بھی یہ سب دور حاضر کا خوبصورت ترین نام تقریباً ہر دل کی دھڑکن کامران عباس بھی یہ سب یہ سارے مجھ سے بہتر ہیں اور اپنے وقت سے بھی مجھے کم پڑھنا ہے ایک منت ابھی سے کر لیتا ہوں آج کل سر ہلانے والے کا پتہ نہیں چلتا اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے جتنی دیر میرے سامنے بیٹھو یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں کہ یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہے ہیں آپ سلامت رہیں حسین کی کریم مہاراج اباد یہی مہربانی آپ کی شکر گزار ہوں آغاز مجلس ہے اور یہ نیت ہے بابا جی ذکی شاہ جی کی اور میں صبح 7:30 پہنچا ہوں پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں اور یہی عبادت ہے اس بندے کی زندگی پہ لعنت ہے کہ جو حسین کے ہوتے ہوئے حسین کو نہ مان سکے آباد و شاد رہیں شکر گزار ہوں آپ کی سوچ نہیں بابا جی کا حکم ہے کہ مجلس مکمل پڑھنی ہے اور میں نے اپنے وقت سے کام ہی پڑھنا ہے جتنے ہاتھ اٹھتے ہیں یقیناً یہ زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم علی کے دروازے کے سوالی ہیں آج کل تو بندے علی کا کھا بھی رہے ہیں علی کو بھونک بھی رہے ہیں حالات ہو ہی ایسے گئے ہیں لیکن عزت دار ماؤں کے بیٹے ہر میدان میں بتاتے ہیں کہ ہمارا علی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے ہم اپنی ذات کو کسی کے دروازے پہ لے جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتے چونکہ علی اسے کہا جاتا ہے جو حشر میں بھی آسرا بنتا ہے قبر میں بھی آسرا بنتا ہے آپ کی سوچ نہیں جتنا کم میں نے پڑھنا ہے منت ہے جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو اگر تو ہاتھ باندھ کے کھانا کھا لیتے ہو تو پھر ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہنا اور اگر ہاتھ باندھ کے روٹی کھائی نہیں جا سکتی تو پھر مانگی کیسے جا سکتی ہے جو علی کے دروازے سے رزق لینے آیا ہے پہلا مصرع کہنے لگا ہو اور اس کے چہرے کی بابا جی میں زیارت کرنے لگا ہو اور پہلا مصرع مجھے بتائے گا کس کے سینے میں کربلا جاگ رہی ہے کون حسین کو اپنی پیشانی کا محراب بنا کے اس فرش عزا پہ بیٹھ کے زمانے کو بتا رہا ہے
کہ ذکر میں بولتا ہی وہ جسے پتا ہو کہ 14 کے ذکر میں بولنا عبادت ہے. حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے. حق کا رستہ وہی شبیر جس کا وجود ماتم کے لیے بنا ہے, جسے یقین ہے کہ میرے بدن میں خاک شفا ہے, مرنے کے بعد جسم کربلا میں جائے گا, روح وادی سلام میں جائے گی. حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے, ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے. ماں کی چادر میں ابھی بالکل تازہ دم مزیدار بیٹھے ہیں, اور آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ 2 مجل سے پہلے سن کر آ کے بیٹھے ہو. یقیناً جو گھر سے اٹھ کر یہاں آیا ہے, اور ویسے بھی معصوم فرماتے ہمارے ذکر میں, ہمارے فضائل میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا. یہ معیار ہے. حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے. مجھے دیکھنا, حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے, ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے. اور کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں, کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے. کیا بات ہے. کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں, کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے. یہ ایک بات بڑی مشہور ہوئی ہے ابھی یہ صاحب بابا جی, یہ کچھ بندوں نے فیس بک پہ کہا کہ یہ پورا سال سیاہ لباس پہن کر بارڈر پہ رش بنانے والوں سے پوچھو کہ یہ سارا سال کربلا جاتے ہیں, یہ کربلا ہے کیا؟ حد ہو گئی. اللہ کے گھر جانے کے بھی کچھ اصول ہیں. یہ پورا سال کربلا, مہربانی جسے بات سمجھ آ رہی ہے, یہ کربلا ہے کیا؟ پورا سال جب بھی دیکھو ان سیاہ لباس پہننے والوں کو جی کربلا جا رہے حسین کو سلام کرنے. یہ سارا سال کربلا کرتے کیا ہے؟ سارا سال کربلا میں ہے کیا؟ میں نے کہا جاہل تجھے پتہ ہی نہیں, زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے. اب اسی کا ہاتھ اٹھے گا جس کی ہونی چاہیے. زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے, اور قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے. قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے. اور کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں اس لیے ارے کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے. کیا بات ہے. آپ کی کیا بات ہے, شکر گزار ہوں آپ کا. آباد و شاد رہے, حسین کی کریم ماں راضی رکھے, آباد و شاد رہے. ایک سلام ہے بالکل, اور اسی پہ میں بابا جی آپ سے دعا لینی, آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. اور ممبر پہ کھڑا ہوں, ایک بات ذہن میں رکھنا, جو سید کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا, اور جو سید علی کی عزت نہیں کرتا, اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے سادات کی ضمانت سے, ایک بات ذہن میں رکھنا, علی ہر کسی کے لیے واجب ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. ایک بات ہے اشرار کے, لاہور سے رہنے والے ایک عالم دین نے بابا جی سرکار کرشن نگر کے رہنے والے تھے, تو انہوں نے کچھ سال پہلے خود سے عہد کیا کہ یہاں سے بیچ کے سارا گھر جائیداد کربلا چلا جاؤں. تو مولا نے ان کی نیت پہ مہر لگائی, اور یہاں سے جائیداد بیچ کر وہ کربلا چلا گیا. ایک کپڑے کی دکان بنا لی, صبح حسین کی زری پہ سلام کرتے اور پھر کپڑے کی دکان پہ آ جاتے. توجہ رکھنا, میں یہ بات نہ بھی کرتا, لیکن کچھ بندوں نے خاموشی کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہے, اور میں ویسے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہاں کا بولنا لحد میں کام آتا ہے. 14 کے ذکر میں اگر 14 کا غلام نہیں بولے گا تو پھر اللہ جانے, میں نہیں سمجھتا اس کو زبان ملی کس کام کے لیے ہے. اب وہ گھر سے نکلا, توجہ رکھنا, پہلے سے آخری حلالی تک گھر سے نکلا, تو گھر کے ساتھ ایک قصاب کی دکان تھی گوشت بیچنے والے کی. اس نے اسے آواز دی, اس نے کہا آج کا گوشت بہترین ہے, قبلہ اگر آپ لے جائیں تو پھر میرے حق میں بھی دعا کریں گے. اس نے اس کی بات پہ توجہ دی, گوشت لیا, اپنی عادت کے مطابق, عبادت کے مطابق حسین کی زری پہ گیا, سلام کیا, دکان پہ آیا, بچے سے کہا گھر گوشت لے جا, اور ماں سے کہنا کہ 2 یا 3 بجے تک جو وقت تھا کھانا پکا کر بھیج دینا. اپنے وقت پہ کھانا آتا تھا, لیکن بابا جی اس دن شام کا وقت ہو گیا, کھانا گھر سے نہ آیا. اپنے بچے سے کہتا گھر جا,
کھانے کو دیر کیوں ہوگی؟ بچہ جیسے گیا واپس آیا، اس نے کہا ماں کہہ رہی ہے کہ اتنا خراب گوشت بھیجا ہے، گلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب میں نہیں جانتا کس کے سینے میں حسین کی محبت دھڑک رہی ہے، کون وقت گزارنے بیٹھا ہے۔ وہ گوشت اٹھا کر اسی قصاب کے پاس آیا، اس نے کہا اتنی تعریفیں کر کے گوشت بیچا، یہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس نے کہا سرکار 3 بکرے بیچ چکا ہوں، خراب ہوتا کوئی اور بھی آتا۔ اب پہلے ہے جو الزام لگا رہے، بات قاضی کی عدالت تک پہنچی، قاضی نے جیسے سنا، سمجھدار تھا، اس نے کہا قبلہ آپ گوشت لے کر کہاں گئے؟ اس نے کہا جی حسین کی زری پہ سلام کیا، واپس دکان پہ آ کر بچے کو دیا ہے۔ گھر والے کہتے گوشت گلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ قاضی مسکرا کے کہتا فیصلہ تو ہو گیا ہے، اب میں نہیں جانتا کس کا ہاتھ سینے پہ عبادت بن کے آتا ہے، کون حسین کے ماتم کو فضائل کو ثواب سمجھ کے بیٹھا ہے۔ جیسے اس نے کہا نا فیصلہ ہو گیا، قبلہ کہتے کوئی بات تو آپ نے کہی نہیں، کیسا فیصلہ؟ انہوں نے کہا قبلہ یہ گوشت چونکہ حسین کی ضریب سے ہو کر آ گیا ہے، اب اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ اب اس پہ میں نہیں جانتا کون کس مزاج سے ہے، اب اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ میں کہتا مولوی جب بکرے کا گوشت حسین کی ذریعہ سے ہو کر آ جائے، اس پہ دنیاوی آگ اثر نہیں کرتی، جس بدن پہ حسین کا ماتم ہو جائے۔ آباد و شاد رہو، جتنے قدم چلے ہو، حسین کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ یہ جو سادات کی فرش عذاب بچھائی ہوئی، یقیناً جو کچی قبر چھوڑ کے آتی ہے اس کی حسرت ہے کہ 2 آنسو آ جائے۔ میرے بعد مصائب و فضائل کے پہاڑ نام تشریف فرما ہے، 2 لفظ چونکہ عبادت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد علی کو مستحب نہ کہنا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چونکہ ہمیں تو رسول اللہ نے بتایا ہے علی واجب ہے، لیکن جو اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے علی کو مستحب کہتے ہیں نا، ان سے اتنا پوچھنا کہ تیرے پاس کوئی ایسا واجب ہے جس کے ایک دن میں 9 بیٹے مارے گئے؟ اجرکم من اللہ۔ یہ ہائے کا صلہ یقیناً قبر سے شروع ہوتا ہے۔ شام کے سجدوں میں خیرات مانگی ہے، 2 لفظ ایک روایت مجھے پڑھنی ہے۔ آج کی عزاداری پیسوں سے ہو جاتی ہے۔ ہاشم بحرانی لکھتے ہیں 1939 سے پہلے عزاداریاں پیسوں سے نہیں ہوتی تھی، ماؤں کو بیٹے دینا پڑتے تھے۔ کوفے میں رہنے والے نا ایک مومن اور مومنہ کا عقد ہو گیا، بس اسی روایت پہ آپ کو سلام کروں اور عزت داروں کے حوالے ممبر کروں، اگر آپ میرے حق میں دعا کر دو، میں تو یقیناً کر ہی رہا ہوں۔ ہائے ضرور کرنا، چھٹے فرماتے جو ہمارے غموں میں دکھوں میں ہائے کرتا ہے اس کی زبان کے قرضے اتر جاتے ہیں۔ اجرکم سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ ہو۔ مالک بانیان کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے۔ عقد ہو گیا، وقت گزر گیا۔ اگر یہ روایت سمجھا سکا نا، مدینہ تو ماجز کتاب کا نام ہے، 3 جلد سے بات کر رہا ہوں۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، یہ میں اکثر بانیان کے لیے جو فرش عذاب بچھاتے ہیں نا، یہ خمس ہے بی بی کا، یہ فرش عذاب بچھانا۔ وقت بدلا، اللہ نے انہیں وقت کے ساتھ ساتھ نا 8 بیٹے عطا کر دیے، اور شیعہ جو ماتم کرنے آئے ہیں۔ ایک دن مومنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھ اللہ نے ہمیں 8 بیٹے دیے ہیں، پتہ ہے نا صدقہ کس کا ہے؟ کیوں نہ حسین کی مجلس کروائے، بیٹوں کی منت بھی اتر جائے گی، حسین کی ماں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے۔ بابا جی 1 محرم تھا، اجرکم من اللہ، 1 محرم اس کے شوہر نے مجلس کا اعلان کروایا۔ اعلان سنا کوفے کے کسی بے غیرت بادشاہ نے، اپنے سپاہی بھیج کے کہتا ہے حسین کی مجلس کروانی ہے، 1 دن کی مجلس کے لیے 1 بیٹا دینا پڑے گا۔
अब जिसके सीने में कब्र हुसैन है ना, अपनी आंखों पे नाज करना। जो रो रहे हो, सर का पुरसा भी देते आना, हुसैन की माँ से खैरात भी लेते आना। उसने कहा एक दिन की मजलिस के लिए एक बेटा देना पड़ेगा। बाबा जी बीवी ने शौहर को देखा, शौहर ने बीवी को देखा, मिल के कहते कीमत कोई ज्यादा तो नहीं है। अजर कमर अल्लाह सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रहो। कोशिश करना कच्ची कब्र वाली को पुरसा दे, ताकि तुझे इस फर्शी अज़ाब पे बैठने का जो मयार है वो भी समझ आ जाए। जो फर्शी अज़ाब बिछाते हैं ये रवायत मासूम ने उन्हीं के लिए रखी है। अब जितने शिया बैठे, मातमी बैठे हो, जितने अहले सुन्नत बैठे हो, यकम मुहर्रम पहले दिन की मजलिस का आगाज हुआ। उस औरत ने नादे अली पढ़ के ना बड़ा बेटा उनके सुपुर्द किया। और बाबा जी बड़ा बेटा माँ के सामने ज़िबा हुआ, खून का फवारा माँ के चेहरे पे आया। आसमान को देख के कहती हुसैन की माँ मेरी कुर्बानी को कबूल करना। दूसरे दिन की मजलिस पे दूसरा बेटा, चौथी मजलिस पे चौथा बेटा, आठवीं मजलिस पे आठों के आठ बेटे दे करना। उस औरत ने जमीन पे बैठकर सर से चादर उतारी, लकीरें खींचना शुरू की। शौहर ने देखा, दौड़ते हुए करीब आया, कहता बेटों को क्यों रो रही है? तड़प के उठी, कहती तुम्हें किसने कहा मैं बेटों को रो रही हूँ? मैं तो अपने नसीब को रो रही हूँ। अल्लाह मुझे 2 बेटे और देता, हुसैन का अशरा तो पूरा हो जाता। अजरो कमन अल्लाह, हुसैन का अशरा तो पूरा हो जाता। बिल्कुल आखिरी लफ्ज कहने लगा हूँ, बस ये बातें कर रहे थे, दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ। बीवी कहती मैं दरवाजा खोलती हूँ, मारी भी गई तो क्या औरत हूँ, तू तो मर्द है ना, मेरे बाद हुसैन की मजलिस तो करवा सकेगा ना। और जो मातमी बैठे हो, उस औरत ने दरवाजा खोला, अल्लाह जाने उसे क्या दिखाई दिया। एक मंजर है, एक महमल, स्याहपुर के वाली बीबी बैठी है। बाबा जी उसके ऊंट की मुहार ना, ये सब एक नकाब पोश की कमर के साथ बंधी हुई थी। उस बुरके वाली बीबी ने उस औरत से कहा तू 2 बेटे मांग रही है, मैं तुझे 8 देने के लिए आई हूं। जैसे ही दाएं तरफ देखा तो 8 के 8 जिंदा बेटे खड़े थे। तड़प के कहती बीबी मैं आपको जानती नहीं, पहले कभी आपको देखा नहीं है। और बीबी ये 8 के 8 बेटे मेरी आंखों के सामने ज़िबा होते रहे, और जिंदा वापस देने वाली तू कौन है? और बीबी मेरे घर में आ और मैं तुझे ठंडा शरबत पिलाती, जो हाय को इबादत समझता है। आवाज आई मेरे पास वक्त नहीं, मैंने करबला जाना है। उसके महमल ने चलना शुरू किया, या उस औरत ने दौड़ते हुए उस नकाब पोश के कदमों पे सजदा किया, पैरों का बोसा लेके कहती जवान जानती तो तुझे भी नहीं हो, पहले कभी देखा नहीं है। और मेरे 8 बेटे आंखों के सामने ज़िबा होते रहे, और जिंदा देने वाली कौन है? रो के कहती मैंने तेरे पैर चूमे हैं, मेहरबानी कर अबा के दामन से हाथ बाहर निकाल, और मैं तेरे हाथों का बोसा लेना चाहती हूँ। और जवान रोते रोते जमीन पे आया, रो के कहता मेरे हाथ होते और मेरी ज़ैनब चादर मांगती रहती, और मेरे हाथ होते और सकीना को तमाचे लगते। शाबाश 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 शाबाश।